کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی سے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو، اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیو، ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ ہاں، گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ اب میں اس پر تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے، سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ ابھی سے عادت ڈلواؤ۔ سامعین، آپ نے سنا اور دیکھا، معراج ربانی نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے بیشتی زیور سے مسئلہ نقل کیا اور مسئلے کو بیان کیا کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے چھوٹی لڑکی سے یعنی نابالغ سے جمع کیا تو اس چھوٹی لڑکی پر غسل واجب نہیں، ہاں البتہ اس کو عادت ڈلوانے کے لیے غسل کروا دے۔ اب اس کا مذاق بھی اڑایا، استہزاء بھی کیا، اور گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مسئلہ غلط بیان کیا۔ اس جاہل انسان سے کوئی پوچھے کہ نابالغ لڑکی جو احکام کی مکلف نہیں، بھلا اس پہ غسل کرنا واجب ہوگا؟ احکام اسی پر آئیں گے جو واجب بالغ تو ہو، لیکن اگر سن بلوغ کو نہیں پہنچی، کیا ایسی بچی پر احکام شریعت کے واجب ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں؟ کوئی ایک قرآن کریم کی آیت ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جہاں اللہ کے پیغمبر نابالغ پر احکام کو واجب فرما دیں، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے کوئی شریعت کے خلاف بات تو نہیں فرمائی۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں غسل واجب نہیں، لیکن غسل کرا دینا چاہیے تاکہ اس کو عادت پڑ جائے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نابالغ پر غسل واجب نہیں، یہ مسئلہ صرف تنہا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ وحید الزمان غیر مقلد نے اپنی کتاب نظر الابرار پہ اسی مسئلے کو تحریر کیا۔ آپ پڑھیے وحید الزمان کی کتاب نظر الابرار، صفحہ 23 پہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِلْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ أي علاج الحشوة من الرجل في فرج الامرأة على الفاعل والمفعول اذا كان مکلفین، کہ اگر مرد نے عورت سے جمع کیا، اب دونوں اگر مکلف ہیں تو غسل دونوں پہ واجب ہوگا، ولو احدہما مکلفا فعلیہ فقط، لیکن اگر دونوں مکلف نہیں، دونوں بالغ نہیں، تو جو ان میں سے مکلف ہے صرف اسی پر غسل واجب ہوگا۔ تو جو مسئلہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، یہی مسئلہ وحید الزمان نے نزل الابرار پہ تحریر کیا، لیکن وحید الزمان پر تمہیں کوئی اعتراض، کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کا تم نے آج تک مذاق نہیں اڑایا۔ اور یہ جو بات تم نے بڑے استہزاء کے انداز میں کی کہ دیکھو نابالغ لڑکی کے ساتھ، بلا نابالغ کے ساتھ بھی یوں کرتا ہے، حکیم الامت تھانوی یوں فرما رہے یوں کرنا چاہیے، تو نابالغ عورت کے ساتھ جہاں تک جماع کا تعلق ہے، یہ مسئلہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے علاوہ تمہارے علامہ وحید الزمان کنز الحقائق صفحہ نمبر 49 پہ تحریر کرتے ہیں۔ سامعین ذرا اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں وَإِنْ جَامَعَ بَهِيمَةً أَوْ صَبِيَّةً او صغیرتن او جنیتن او جامع امرتو فی ما دون الفرج، جو بات میں چلا رہا ہوں، کہتے ہیں ان جامع بہیمتن، اگر کسی شخص نے جانور سے جمع کیا، او صبیتن او صغیرتن، کہتے ہیں صغیرہ تو کہیں گے نابالغ اور چھوٹی کو، او صبیہ یا اس سے بھی چھوٹی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تو صرف نابالغ بچی کی بات کرتے ہیں کہ جو سن بلوغ کو نہیں پہنچی لیکن وہ کچھ بڑی تو ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں صبیتن او صغیرتن، نابالغ لڑکی جو بچی ہے اگر اس سے بھی چھوٹی بچی سے جمع کیا، کہتے ہیں افطرا وقضا فقط، اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا ہوگی۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ دو مسئلے، نمبر ایک، کیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر نابالغ کے ساتھ ہم بستری کی بات کی ہے تو تنہا حکیم الامت تھانوی نے نہیں فرمائی، یہی بات وحید الزمان نے
کنز الحقائق کے اندر بھی کی ہے، یہی بات وحید الزمان نزل الابرار کے اندر بھی کی ہے، اور جہاں تک نابالغ بچی پر غسل واجب نہ ہونے کا تذکرہ ہے، اس کا حکیم الامت تھانوی نے اگر حکیم الامت تھانوی نے یہ مسئلہ بہشتی زیور میں لکھا ہے تو وحید الزمان نے یہ مسئلہ نزل الابرار پہ بھی لکھا ہے۔ اس جاہل انسان کو میں بات کہتا ہوں کہ تو جاہل سے کوئی آدمی پوچھے کیا کسی قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ارشاد موجود ہے کہ نابالغ عورت پر غسل ہے، نابالغ بچے پر غسل ہے، نابالغ مرد پہ نماز ہے؟ تو جب احکام کا مکلف نابالغ لڑکی ہے ہی نہیں تو بتاؤ اس پر حکیم الامت تھانوی اگر غسل کے واجب ہونے کا فتویٰ دیتے تو یہ شریعت مطہرہ میں اضافہ نہیں تھا؟ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ ٹھیک بیان کیا، مگر اس جاہل کی جہالت کا کیا کریں کہ جو اتنی بات بھی نہیں سمجھتا کہ مکلف احکام کا بالغ ہے نابالغ نہیں ہے، اور اتنا بددیانت انسان ہے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو نقل کر کے غیر مقلدین کے کتب کے مسئلے کو بیان نہیں کرے گا اور اس مسئلے کو چھپا جائے گا۔ یہ شخص اس قدر جاہل کہ شریعت کے موٹے موٹے مسئلے بھی نہیں جانتا۔ محترم سامعین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس جاہل کو چھوڑیے، کسی ان پڑھ بندے سے پوچھے کہ کیا نابالغ نماز کا پابند ہے، کیا نابالغ غسل کا پابند ہے، کیا نابالغ پر فلاں فلاں شریعت کے احکامات ہیں؟ شریعت کے احکام تو بالغ پر ہیں، نابالغ پر ہے ہی نہیں۔ تو مجھے تعجب ہے جو شخص اس قدر جاہل ہو اس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ بالغ احکام کا مکلف ہے، نابالغ احکام کا مکلف نہیں۔ اگر یہ شخص فقہی مسائل پر اعتراض کرے تو اللہ رب العزت سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے دجال اور کذاب سے حفاظت فرمائے۔ موٹی سی بات کو نہ سمجھنے والا شخص فقہا اور حکیم الامت تھانوی جیسے فقیہ کے مسائل پہ اعتراضات کرے تو بس یوں سمجھو قرب قیامت کا دور ہے۔ پھر ایسے نااہلوں کے سپرد جب دعوت کا میدان ہو تو پھر قیامت کی انتظار ہی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اعوذ باللہ۔ سامعین، آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بہشتی زیور میں بیان کردہ مسئلہ سنا۔ اب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا ذرا اس کو سنیے، خود معراج ربانی کی زبان ہی سے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود ڈالی اور پوری انگلی یا آدھی کا کچھ حصہ باہر نکالا پھر انگلی ڈالی، اب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ضرورت سے، یعنی ایسی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مرض ہے، کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دائی کو حاجت پیش آ گئی یا دائی موجود نہیں تھی، ضرورت کی وجہ سے عورت نے ایسا کیا، اب یہ علاج کا مسئلہ ہے، یہ کوئی استہزاء اور مذاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس جاہل انسان کو چاہیے تھا اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ شریعت کے خلاف تھا، اس کے مقابل قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ دیتا، لیکن اس جاہل انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے مقابل پیش نہیں کی، بلکہ محض استہزاء اور مذاق سے کام لیا کہ جیسے اس نے الیاذ باللہ کوئی حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ شریعت کے خلاف تھا جس پر بات کی ہے۔ میں گرامی قدر سامعین میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس جاہل کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اس لیے استہزاء اور مذاق اڑایا۔ دوسری بات ہے کہ جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے، میں نہایت معذرت کے ساتھ اپنے قارئین اور سامعین سے گزارش کروں گا، ممکن ہے ہماری اس کیسٹ اور سی ڈی کو بعض خواتین بھی سماعت فرمائیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بعض جملے وہ ہیں جو اپنی زبان سے ادا کرنا آدمی شرافت کے بھی خلاف سمجھتا ہے، نجی مجلس میں بھی ان جملوں کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، لیکن ضرورت کے تحت میں جملے آج آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ مسائل لکھے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اس قسم کے مسائل نواب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق کے صفحہ 48 پہ تحریر کرتے ہیں
نواب وحید الزمان کی کتاب کنز الحقائق صفحہ نمبر 48۔ میں نہایت گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جملے جو نقل کرتے ہوئے انسان کو سخت حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، مگر یہ خبیث اور دجال آدمی بے جھجکی کے ساتھ ایسے مسائل بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کہ جیسے آدمی بے حیائی کی بات بیان کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق صفحہ 48 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں او خرج منہ المزی بتقبیل او لمس او استمناء او مباشرت، اگر کسی شخص کی مزی نکل گئی، بوسہ لیا تو نکل گئی، اگر اس نے چھوا اس کی مزی نکلی، یا مشتزنی کی اور مزی نکلی۔ اب بتاؤ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرورت کے تحت اگر دائی نے عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی اور یہاں کوئی ضرورت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی حرام حلال کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز کا تذکرہ نہیں ہے، مشتزنی اگر کی کسی آدمی نے، استمناء مشتزنی کر رہا ہے اور اس سے اس کی مزی خارج ہو گئی، اور اس سے زیادہ آپ جملے سماعت فرمائیں، کہتے ہیں او ادخل عودا الى او حدیدتا او خشبتا فی دبرہ، اگر کسی شخص نے لکڑی کو یا لوہے کو یا کسی شخص نے اپنی مرد نے بڑے پیشاب کی جگہ دبر میں داخل کیا، او احلیل ہی اپنے چھوٹے پیشاب کی جگہ میں داخل کیا، یا کسی شخص نے استنجا کیا، فدخل الماء من الدبر، اس شخص کی پیٹھ سے پانی اندر چلا گیا، یا کسی آدمی نے استنجا کیا اور اس کے چھوٹے پیشاب کی جگہ سے پیٹ تک پانی پہنچا، کہتا ہے او ادخل اصبعہ فی دبرہ۔ حکیم الامت تھانوی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی عورت نے، دائی نے مجبوری اور ضرورت کے تحت عورت کے پیشاب کی جگہ میں انگلی داخل کی ہے، اور یہاں عورت کا تذکرہ نہیں ہے، دائی کا تذکرہ نہیں ہے، ضرورت اور مجبوری کا تذکرہ نہیں ہے، کہتے ہیں او ادخل اصبعہ فی دبرہ، کسی مرد نے اپنی انگلی کو اپنے پیشاب کی جگہ پیٹھ میں داخل کر دیا، او ادخلتها فی فرجها، عورت نے انگلی کو اپنی شرمگاہ میں داخل کر دیا، او ادخلت، یا اس نے روئی کو داخل کیا، ثم اخرجتها، پھر روئی کو باہر نکالا، ولم یکن علیہا دواء او غذاء، اس روئی پر دوا یا غذا نہیں تھی، کہتے ہیں او جامع امرأتہ فیما دون الفرج، کسی نے عورت کے ساتھ جمع کیا اور عورت کی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے کر لیا، اب دبر، عورت کے پخانے کی جگہ پہ جمع کیا، ولم ینزل، اور انزال نہیں ہوا، کہتا لم یفطر، اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ معراج ربانی سے میں کہتا ہوں کہ بددیانت اور خائل اور کذاب آدمی، تم نے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لی؟ اگر بیشتی زیور پہ تمہیں اعتراض تھا تو ایک نہیں، یہاں تو مسائل کی لائن لگی پڑی ہے، تم ان مسائل کو پڑھ کے سامعین کو سناتے، ان مسائل کا تذکرہ کرتے۔ اس قدر جاہل آدمی، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف نقل نہیں کیا، اور اس قدر بھونڈے باز اور مذاق اڑانے والا ایک بھروپیہ قسم کا شخص شریعت کا مسئلہ نقل کر کے استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان مسائل کو لوگ سنیں گے، لوگ شریعت سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد ہی یہ ہے فقہاء اور علماء سے دور کرو، تاکہ تم جیسے جہال کے پنجے میں لوگ پھنسیں اور اپنی شریعت کو چھوڑ کے تمہاری بیان کردہ غلط آراء کو لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر ڈالیں۔ خیر سامعین، میں گزارش کر رہا تھا کہ معراج ربانی کو ہمارے ہاں مثل تو معروف ہے، میں وہ مثال تو بیان کیا کروں گا کہ کسی آدمی کو دوسرے کی داڑھی میں تنکا ہو تو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ تو داڑھی میں تنکے کی طرح بھی نہیں ہے، لیکن غلط صحیح مسئلے کو تم نے غلط انداز میں بیان کیا، استہزاء اور مذاق کیا، اپنی کتب کو تم نے پیش نہیں کیا۔ میں انتظار کرتا ہوں کب معراج ربانی اس کنز الحقائق کے مسئلے کو بیان کرتا ہے، کب وحید الزمان پہ فتویٰ عائد کرتا ہے۔ قارئین آپ کے سامنے بات آئے گی، غیر مقلد کہیں گے ہم وحید الزمان کو نہیں مانتے، ہمارا مولوی نہیں تھا، ہمارا ایسے تعلق نہیں تھا۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ اگر تمہارا عالم نہیں ہے اس کے خلاف بیان ریکارڈ کراؤ،
اس کی تردید کرو، اس پہ تم فتوے عائد کرو، ایک جملہ تمہاری زبان سے ان کے خلاف نہیں نکلتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل تمہاری کتب میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ شخص جاہل ہے جو نہیں جانتا کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ شخص خائن اور بددیانت بھی ہے کہ وہی مسئلہ اگر ان کی کتاب میں ہوگا شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے، وہی مسئلہ اگر ہمارے احناف کی کتب میں ہوگا اس کو اعتراض بنا کر پیش کریں گے۔ کوئی واللہ العظیم ان کا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ امت کو فقہاء علماء سے دور کریں اور لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء فقہاء کی عظمت کا خیال